ادب کے میدان میں کب اور کس طرح آئے؟ حوالوں سے براوی شاعری کرتا تھا. اس زمانے میں اردو تھیٹر بھی ہوتے تھے کوئٹہ میں. اردو ڈراموں کے جو ہے وہ ان سب کے ساتھ میرا کسی نہ کسی حوالے سے تعلق رہا ہے. 24-25 سال ایک گیپ رہا. کوئٹہ میں 8-9 سینما ہوا کرتے تھے تو وہاں پہ جو ہے فلم پنپ رہا ہے. ماحول بنتا جا رہا ہے تھیٹر کی طرف. 10 کروڑ میں بنتی ہے تو وہ 1 ارب سے زیادہ کا بزنس کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نظربان بلوچستان کے اس اسٹوڈیو میں آج ہم اپنا پروگرام حروف کی خوشبو پیش کر رہے ہیں. جناب عارف ضیاء. عارف ضیاء آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. عارف ضیاء آپ ایک شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور اداکار بھی ہیں. آپ کے کس پہلو کو ڈسکس کریں؟ ایک پہلو پہ اگر بات کریں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں. آج ہم اپنے اس پروگرام میں مختصراً کہ آپ ادب کے میدان میں کب اور کس طرح آئے؟ کوئی میدان یہ تو ادبی صلاحیتیں تو انسان میں جو ہے شروع سے پیدائشی ہوتی ہیں. البتہ ان کو جو ہے گرو اپ کرنے کے لیے موقع بھی چاہیے اور مناسب ماحول بھی چاہیے. تو شروع سے ہی جو ہے میں مختلف حوالوں سے براوی شاعری کرتا تھا، لیکن وہ ماحول دستیاب نہیں تھی. خود ہی لکھا، خود ہی پاڑھ دیا، خود ہی پھینک دیا اس طرح. لیکن 1975-76 کے بعد باقاعدہ جو ہے میں نے براوی شاعری شروع کر دی. اور اس کے بعد جو ہے 1978 میں براوی ادبی سوسائٹی کے قیام کے بعد جب ہم باقاعدہ براوی ادبی سوسائٹی کے ممبر ہوئے اور براوی ادبی سوسائٹی کے بانی ارکان اور اس کے دیگر ممبران کے ساتھ جب باقاعدہ نشست و برخاست ہوئی، مشاعرے ہوئے اور ڈرامے ایون براوی ادبی سوسائٹی کی طرف سے براوی زبان میں سب سے پہلے اسٹیج ڈرامہ ریکارڈ کیا گیا. تو اس کے بعد ادب میں باقاعدہ میری انٹری ہوئی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ انٹری 1978 سے ہوئی میری. اچھا یہ بتائیں کہ اس دن جیسے آپ نے اسٹیج ڈرامے کی بات کی اور اس زمانے میں اردو تھیٹر بھی ہوتے تھے کوئٹہ میں، ادھر بھی تعلق تھا ان دوستوں سے یا صرف آپ نے ابتدائی براوی ادب سے نہیں وہاں اس سے پہلے جو ہے جتنے بھی ہمارے اردو ڈراموں کے جو ہے وہ سوسائٹیز وغیرہ ادبی جو ہوتے تھے ان میں سنگت تھیٹر اور دوسرے جو ہے صدف ڈرامک سوسائٹی اور مختلف نام ہے، بولان وغیرہ وغیرہ. اور ان سب کے ساتھ میرا کسی نہ کسی حوالے سے تعلق رہا ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن کے حوالے سے بھی پھر ان سے تعلق رہا. پھر اسٹیج کے حوالے سے بھی جب اسٹیج میں لکھنے لگا تو براوی سے پھر اردو کی طرف جب گئے تو ان سارے دوستوں سے تعلق بن گیا. اچھا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ میں پھر ایک ماحول بنتا جا رہا ہے تھیٹر کی طرف، اسٹیج ڈرامے اور باقاعدہ پچھلے دنوں پورا ہفتہ منایا گیا. اب آگے بھی دوست اس طرف توجہ دے رہے ہیں. یہ کیا وجوہات تھی کہ بیچ میں 24-25 سال ایک گیپ رہا، اب دوبارہ نوجوان اس طرف آ رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ فلم تو ایک بزنس ہے. جیسے آپ اس کو بالی ووڈ کہتے ہیں، یعنی لالی ووڈ. بالی ووڈ تو بمبئی کے لالی ووڈ لاہور کا. تو وہ تو ایک بزنس ہے اور جو بھی فلم کرتا ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے کرتا ہے. لیکن ہمارے بالی ووڈ کے مقابلے میں ہمارے فلموں کی ویورشپ بہت کم ہے. ہماری اپنی ملکی آبادی اتنی نہیں ہے کہ جو فلم کا مکمل خرچہ آتا ہے اس پہ وہ پورا ہو سکے. اور اس کے بعد ہمارے جو ہے بیرون ملک ہماری فلموں کی کوئی ایسی جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں تھی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بھائی جیسے اب بالی ووڈ میں ایک فلم اگر 10 کروڑ میں بنتی ہے تو وہ 1 ارب سے زیادہ کا بزنس کرتی ہے. تو وہاں پہ جو ہے فلم پنپ رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے دن بدن جب فلم انڈسٹری کا زوال ہو گیا تو سینما چونکہ ڈیپینڈ کرتے ہیں فلم انڈسٹری پہ، جب وہاں سے ان کو فیڈ نہیں ملتا سینموں کو تو سینموں نے بھی ظاہر بند ہونا شروع ہو گئے. تمام سینمے بند ہونے لگے، کوئٹہ میں، لاہور میں وغیرہ وغیرہ. جیسے کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے کوئٹہ میں 8-9 سینما ہوا کرتے تھے، لیکن اس وقت کوئی سینما بھی کوئٹہ میں فعال نہیں ہے. سارے یا تو گرا دیے گئے یا بند کر دیے گئے یا پلازے بن گئے. مطلب کاروباری ظاہر ہے کہ وہ سینمے کا مالک بھی کاروباری آدمی ہوتا ہے. وہ تفریح تو دیتا تھا لیکن خود اپنے پیسے لگا کے نہیں. تو اس لیے اسٹیج جو ہے بہت سستا
یعنی اس کو ہم سستا جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ تفریح کا ذریعہ تھا، اور ہمارے اداکار جو ہے ان کے لیے اسٹیج کے لیے کام کرتے تھے اور لوگوں کو دیتے، لیکن پھر بعد میں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایک تو جیسے کہ بلوچستان کے حالات آپ دیکھتے ہیں، ان میں مختلف اوقات میں مختلف نشیب و افراز آتے رہے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ بالکل لوگ سکون محسوس کرتے ہیں، امن و امان کی صورتحال ہوتی ہے، تو لوگ جو ہے مختلف جگہوں پہ مختلف حوالوں سے اپنے لیے تفریح تلاش کرتے ہیں. تھیٹر بھی ہوتا ہے، مختلف تقریبات بھی ہوتی ہیں، نشست و برخاست بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر جب تھوڑے سے حالات دگردوں ہو جاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں جو ہے مناسب نہیں لگتی. تو اسی طرح مختلف حالات میں بلوچستان کے خصوصاً کوئٹہ کے یہ ڈرامے کا سلسلہ کبھی رکتا کبھی چلتا گیا، کبھی رکتا کبھی چلتا گیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پہلے جو آرٹس کونسل تھی اس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ارشاد صاحب تھے، عین سلام تھے، اور ان کے ساتھ مرزا صاحب، یہ لوگ تھے، یہ ادبی لوگ تھے، اور ان کا رجحان زیادہ ادب کی طرف تھا، مختلف اصناف کی طرف. پھر اس کے بعد جو ہے ایک تو وہاں سے جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ شاید کچھ آرٹس کونسل کی عبداللہ بلوچ ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے، انہوں نے بھی باقاعدہ جو ہے وہ فیسٹیول کروائے. آپ کو یاد ہوگا کہ 3 مہینے تک ڈرامہ فیسٹیول چلتا رہا، جو ایشیا کا سب سے بڑا جو ہے اسٹیج ڈرامہ فیسٹیول تھا، اور اس میں باقاعدہ 14-15 ڈرامے ہوتے رہے، اور پھر مختلف ڈراموں کے جو ہے باقاعدہ ان کو ایوارڈ دیے گئے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ وغیرہ کو. لیکن بیچ میں کچھ ایسی صورتحال ہوئی کہ ڈرامہ رک گیا، کچھ حالات. اچھا عارف ضیاء، آپ اس وقت ٹی وی میں لکھتے تھے جب پی ٹی وی کے عروج کا زمانہ تھا. چاکر اعظم بہت بڑا اور ایک تاریخی ڈرامہ ہے، بخت نامہ، ٹھیک ہے نا، آدھی گواہی. تو چاکر اعظم کا تجربہ کیسے رہا؟ دیکھیے، چاکر اعظم ایک بلوچوں کی جو ہے تاریخ ہے. بلوچوں کی ابتدائی تاریخ جو ہے وہ چاکر اعظم اور ان کے والد میر شیخ سے شروع ہوتی ہے. جب وہ ایران کے راستے جو ہے بلوچستان میں ان کا داخلہ ہوتا ہے، پھر وہ کلات پہ ٹھہرتے ہیں، پھر بیورق وہاں سے آتا ہے. اس کو میر شیخ چاکر کا باپ جو ہے وہ کہتا ہے بھائی جا آپ دیکھیں کہ ہم نے آگے کس طرف جانا ہے. کلات سے 2 راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ کوئٹہ کی طرف آ کے سبی کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ خرزاد کی طرف جا کے درہ مولا کچھی کی طرف جاتا ہے. اب ان کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا، وہ بیڑ بکریاں پالنے والے، مویشی پالنے والے لوگ تھے، اور گھوڑے وغیرہ ان کے، تو ان کو اپنے جانوروں کے لیے پانی اور چارہ لازمی چاہیے تھا. اور اس لیے انہوں نے جو ہے یہ پھر سروے کیا ایک لحاظ سے. بیورق کو گیا وہاں، اس نے سبی جا کے سروے کیا، اور واپس جب آیا تو پتہ چلا کہ جی ڈاڈر سبی جو کچھی سے پہلے کے علاقے ہیں بلوچستان کے، وہ گرم علاقے، وہاں بہت شاداب اور سرسبز ہیں. تو پھر وہاں گئے، ڈاڈر کے مقام پہ میر شیخ کی وفات ہو گئی اور شاکر کو سردار بنایا گیا. پھر انہوں نے جا کے جو ہے اس وقت جام نندا جو ہے ان کا گورنر سبی میں بیٹھتا تھا، انہوں نے جب بلوچوں کی آمد ہوئی تو انہوں نے مقابلہ نہیں کیا. عارف ضیاء، یہ تو ایک پوری ہسٹری ہے، اگر تاریخ ہے. لیکن آپ نے جو ڈرامہ لکھا، آپ کے ساتھ عطاشاد صاحب بھی تھے اور کچھ 2-3 رائٹر تھے جو وہ آپ کو مشورے دیتے تھے. آپ دیکھیے، میں اس وقت میری سرکاری مصروفیات کچھ زیادہ تھیں، میرے لیے مستقل وقت نکالنا مشکل تھا. میں چونکہ گشکوری صاحب کے ساتھ پہلے بخت نامہ لکھ چکا تھا، دوست محمد گشکوری جی، جس میں عابد علی صاحب ہیرو تھے اور عصمت اقبال ہیروئن تھی، عاصم بخاری وغیرہ اور دوسرے جو ہے اداکار تھے. انہوں نے تو مجھ پہ جو ہے گشکوری کا ایک اسکرپٹ رائٹنگ کے حوالے سے ایک اعتماد تھا. جب چاکر اعظم شروع کی تو مجھ سے کہا، تو میں نے کہا میرے ساتھ مصروفیات ہے، میری سرکاری مصروفیات ایسی ہیں کہ میں آپ کو وقت نہیں دے سکتا. تو انہوں نے ایک لڑکا تھا ہمارے پاس، فوت ہو گیا، سالم محمد صالح، جو اداکاری بھی کرتا تھا، شاید اس کو یہ ذمہ داری سونپی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ نیا آدمی تھا، اس کے پاس تجربہ نہیں تھا، تو اس کو پھر اسکرپٹ اس کی شاید اس سطح پہ نہیں تھی جس سطح پہ اس ڈرامے کو ہونا چاہیے تھا. پھر گشکوری نے مجھ سے رابطہ کیا، تو میں نے اس کے ساتھ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب اس پر جلدی نہیں کریں، مجھے وقت دیں. اس طرح جو ہے پھر سالم محمد صالح بھی لکھتا رہا. بیسک جو سروے تھا یا جو بیسک جو معلومات اکٹھی کی گئی تھی چاکر اعظم کے متعلق،
وہ جو ہے گشکوری نے خود اور صالح محمد صالح نے کیے تھے، کیونکہ دوست محمد گشکوری کا تعلق بھی سبی سے تھا. سبی سے ہے. اور اس کے بعد البتہ جب اسکرپٹنگ کی گئی، چونکہ ایک کلچرل ڈرامہ تھا اور ایک تاریخی ڈرامہ تھا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا تعلق بلوچستان کے بلوچ قبائل سے تھا، اس لیے احتیاط یہ کیا گیا کہ کوئی ایسی غلط چیز نہ ہو جو کہ آن ایئر چلا جائے. یعنی اسی دور کو ہی آپ نے دکھانا ہے. اسی دور کو دکھانا تھا. اس لیے پھر عطاشات چونکہ ہمارے بلوچی کے بہت بڑے شاعر بھی ہیں اور خود بھی بلوچ زبان سے ان کا واسطہ ہے، اور پھر وہ پروڈیوسر بھی رہے، پروڈیوسر بھی رہے، اور وہ خود بھی انہوں نے ڈرامے لکھے. پھر ان سے رابطہ کیا گیا کہ کہیں ان کو شکم نظر آئے تو وہ اس کی نشاندہی کریں، جس کو ہم خارج کریں، یا کہیں وہ اس میں مزید اضافہ بہتری کے لیے کرنا چاہیں تو ان کی خدمات بھی حاصل کی گئی تھیں. صحیح. تو بیسک آپ یہ لکھتے رہے. بیسک اسکرپٹ میں نے کی ہے. اچھا، بخت نامے میں ایک میگا پروجیکٹ تھا جی. اور اس کو دوست محمد گشکوری نے بڑی خوبصورتی سے اور محنت سے، یہ ایک ٹیم ورک ہے، آپ سب بھی اس میں تھے. اچھا، اس میں اور بخت نامے میں کیا ڈفرینس آپ محسوس کرتے ہیں؟ اور اسی طرح تلخون جن کو تو لیکن بخت نامہ میں ہمارے کیریکٹر کم تھے، یعنی عابد علی اور عصمت اقبال جو ہے وہ مرکزی کردار تھے، اور اسی دوران میں جنرل ڈائر کی بھی بلوچستان میں آمد تھی، اور بلوچوں کے بھی یہاں پہ مزاحمت تھی انگریزوں کے خلاف. تو جنرل ڈائر نے یہاں آ کے بلوچستان کے سرحدی چاپہ مار کے نام سے کتاب بھی لکھی بلوچوں کی. تو ہم نے اس سے استفادہ کیا. تو اس میں چند کیریکٹر ایسے تھے جن کی اٹھان کچھ زیادہ تھی، لیکن چاکر اعظم تو بذات خود چاکر اعظم ایک پہاڑ، وہ تو ہر کریکٹر اپنی اس کا بے رخ کو دیکھیں، اس کا میر جوڑوں کو کہ اس کا میر جاڑو جو ہے ایوب کوسے نے رول کیا تھا، بے رخ کے رول کو حسام قاضی نے کیا تھا، اور چاکر اعظم کا رول جو ہے وہ افضال احمد نے کیا تھا. اس کے علاوہ جتنے ہمارے تھے وہ سکینہ سمو نے رول کیا تھا اس میں، اور گوہر جتنی کا رول، خاتون کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، شکیلہ قریشی، وہ بہت ایک ہیوی سٹار. ہمایوں کا رول بھی تھا اس میں، ہمایوں کا رول بھی تھا. نور خان صاحب نے ہمایوں کا رول کیا تھا، کیونکہ تاریخ میں یہ ہے کہ ہمایوں کو جب شیرشاہ سوری سے شکست ہوئی تو ہمایوں وہاں سے بھاگ کر جب آیا تو سبی سے ہوا گیا تھا، اور وہ یہاں سبی میں چاکر کا مہمان رہا تھا. اور چاکر نے اس کو کہا تھا کہ بھائی آپ چاہیں تو میں اپنی فوج لے کے آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اور ہم آپ کو پھر دوبارہ ہندوستان پہ حملہ کریں گے، فتح یا شکست ہمارا مقدر ہے، ہم آپ کو ہندوستان کی تخت واپس لے دیں گے. لیکن ہمایوں نے کہا نہیں، ایران ہمایوں کا سسرال تھا، تو اس نے کہا جی میں وہاں سے جاتا ہوں، وہاں سے واپسی پر اپنے آپ کو ساتھ لے. اچھا عرب سے ہم دیکھتے ہیں تو اس دور میں ہمارے جو نوجوان تھے باقاعدہ ان کی نشستیں ہوتی تھیں آرٹس کونسل میں، جیسے عطاشات تھے، یہ سارے نوجوان وہاں بیٹھتے تھے، نشستیں ہوتی تھی، تنقیدی نشستیں ہوتی تھیں. تاجر احسانی تھا، افضل مراد، وحید زہیر، آپم صاحب، محسن شکیل وغیرہ، بہرام غوری، ٹھیک ہے نا. اور آج وہ نوجوان، ابھی بھی نوری نصیر خان کلچر کمپلیکس بڑا ادارہ ہے، اور ریڈیو کی حالت بھی اس وقت بہت سٹرانگ تھی، زبردست. ٹی وی میں بھی سارے پڑھے لکھے پروڈیوسر، نصرت ٹھاکر اور بہت سے بڑے بڑے پروڈیوسر تھے. آج ہمارا نوجوان مطالعے سے یا اپنی تاریخ کے مطالعے سے بہت دور ہے، وجہ کیا ہے؟ بیدار صاحب، سب سے بڑی بات یہ ہے نا، اٹریکشن سب سے بڑی بات ہوتی ہے، کشش. اگر فیلڈ کے میں کچھ کشش ہے کسی بھی حوالے سے تو پھر بندہ جو ہے اس کی طرف خود کھنچتا چلا جاتا. آپ نے خود بات کی، آپ کا تعلق بھی ٹی وی سے رہا ہے. ابتدائی دنوں میں ٹی وی جب قائم ہوا یہاں پہ تو کتنے بڑے بڑے نام جو ہے یہاں آئے، انہوں نے ڈرامہ کیے اور اٹریکشن کیا. کوئٹہ سینٹر ایک دفعہ اتنی بلندی پہ چلا گیا تھا کہ وہ بلوچستان تو کیا پاکستان کے لاہور پیچھے رہ گیا، تمام اسٹیشنوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. اس میں میں قادر عارض مرحوم کا نام لوں گا، ان کے کیریکٹر جس ڈرامے میں ہوتے تھے وہ ڈرامہ اپنے ٹاپ کر جاتا تھا. کوئٹے کے دعاں سجاد صاحب نے کیا تھا، تلخون جن جو ہے بیدل مسرور نے کیا تھا جن کے. تو اس وقت جو ہے یہ ریڈیو اور ٹی وی کے ادارے اپنی بلندیوں پر تھے، وہاں اٹریکشن تھی ان میں کہ لوگ جائیں وہاں پہ.
نام کماتے تھے. لیکن جیسے جیسے یہ دو ادارے جو ادبی ادارے ڈرامہ یا اس کے ادارے کہلاتے ہیں فن کے آرٹ کے، جیسے جیسے یہ گرتے گئے تو لوگ جو ہے وہ دور ہوتے گئے. اب اگر ادارہ نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو ایک نوجوان گھر پہ بیٹھ کے افسانہ تو لکھتا ہے. ایک نوجوان گھر پہ بیٹھ کے عرب سے دیکھیے نہیں تھا نا، لیکن ہم جتنے نوجوان تھے اور نہیں تھا، بلدیہ اٹھل تھا، اب نہیں چندہ کر کے وہاں اب نہیں ہے. اچھا ایوب اسٹیڈیم میں ایک چھوٹا سا اٹھل تھا، وہاں پہ سندھی کے بہت بڑے ادیب عالم بلوچ صاحب تھے، ٹھیک ہے نا، وہ آئے تھے، ان کے ساتھ وہاں پہ نشستیں میں نے کہا کہ پہلے یہ چیزیں تھیں، پہلے اٹریکشنز تھے، لیکن اب یہ ادبی ادارے جو ہے وہ بھی انیکٹیو ہوئے. نہیں، لیکن نوجوانوں میں وہ ذوق، وہ شوق، وہ سیکھنے کا جو جنون ہے وہ نہیں نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے جب ان کو اپنے سامنے کوئی منزل نظر نہیں آئے گی جہاں تک انہوں نے پہنچنا ہے، تو وہ منزل کے بغیر کیسے دیکھیں سفر کریں گے؟ ہم نے تو منزل کی طرف دیکھا نہیں، ہم جدوجہد کرتے رہے، منزل ہمیں خود مل گئی. بہرحال ایک اٹریکشن تو تھی ہمارے پاس. ہم ٹی وی کے لیے لکھنے جاتے تھے تو آپ دیکھیں کہ ہم صبح نکلتے تھے، ٹی وی پہلے اسٹیشن پہلے کینٹ میں ہوتا تھا، اور اس وقت اتنے وسائل بھی نہیں تھے. صبح جاتے تھے، صبح جاتے تھے اور رات کو آتے تھے. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ اس دور میں جتنی نوجوانوں کے لیے چیلنجز ہیں، روزگار کے مواقع ہیں، کام ہیں، ڈیوٹی ہے، وغیرہ ہے وغیرہ ہے. ابھی تو ایک نوجوان جو ہے، پہلے تو اس کو سرکاری ملازمتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہم تو سرکاری ملازمتوں پہ تھے، 2 بجے تک اگر کام کرتے تھے، اپنی ڈیوٹی کرتے تھے، اس کے بعد ٹی وی یا ریڈیو، ادھر شام کو ٹی وی میں محفلیں جمتی تھیں، ریڈیو اسٹیشن پہ ہوتا تھا، یا شام کے وقت جو ہے ہوٹلوں میں بیٹھ کے جب مختلف جگہ ادبی جو بیٹھکیں ہوتی تھی وہ ہوتی تھیں. اور اس کے بعد لیکن اب مجھے وہ ماحول نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے میں چونکہ ذاتی طور پر وہ اٹریکشن محسوس نہیں کرتا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو میں دیکھو، ریڈیو میں بھی وہ ماحول تھا. ایک پروگرام کے کتنے 25 روپے ملتے تھے، 20-25 روپے ملتے تھے نا، اس میں بھی کتنے خوش تھے کہ لیکن دیکھیں آپ کے اس وقت کے جو لوگ تھے وہ ایسے لوگ تھے کہ اگر آپ کو وہ 25 روپے نہ بھی دیتے، آپ ان کے ساتھ کام کرنے، ان کی پیار محبت شفقت اور ان کے سیکھنے کے لیے دوڑے. غلام نبی رائی جو ہے وہ کتنا بڑا جو ہے استاد تھا. اس نے ڈرامے کے حوالے سے، اس نے براوی اسکرپٹ رائٹنگ کے حوالے سے، میر محمد الفت یعنی اس نے جو ہے سانگز کے حوالے سے، نغمہ نگاری یا ریڈیو پاکستان کوئٹہ پہ جو اس کے گانے وانے چلتے تھے، اس کے حوالے سے میر محمد الفت نے کتنے کام کیے. غلام در اثرت، اس سے پہلے جو ہے وہ ظفر مرزا صاحب، وہ ایسے لکھتے کہ ان لوگوں میں بتاتے خود ایک کشش. بلکہ یوسف ثانی ساسولی ایک ڈکشنری تھے. آج یوسف ثانی صاحب دیکھو، وہ براوی کے جو الفاظ جو ناپید تھے ان سے لوگ پوچھتے تھے، وہ استعمال کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور سارے پڑھے اسی طرح آپ ٹی وی میں دیکھیں کیسے کیسے، اور ڈاکومنٹریز کے حوالے سے دور محمد قاسی کا بہت بڑے نام تھے نا. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی ڈرامے کی بات اگر کریں تو مزید ہمارا ٹائم، شاعری کی طرف آتے ہیں. شاعری کب اور کیسے شروع کی؟ شاعری تو میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ 1978 میں سے پہلے ہی میں نے براوی زبان میں شاعری کی تھی. اردو میں بھی شاعری میں لکھتا تھا، لیکن چونکہ وہ ماحول نہیں تھا کہ ہم کسی کو سناتے، اپنے اس پہ جو ہے رائے آتی، کوئی تنقید ہوتا، کوئی واہ واہ ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو زمانہ استاد ہوتا ہے، وہ بندے کو بہت کچھ سکھاتا ہے. پھر دوسرا آپ کے ساتھ کوئی ہو، اگر وہ آپ کو بتائے کہ یہاں پہ تھوڑی سی اس کی نوک پلک درست کریں، تو پھر وہ انسان جو ہے وہ اس کے نکار آنے لگتا ہے، اس کی تحریر ہوں. اچھا، شاعری میں اور افسانے میں کون سا صنف آپ کو اچھا یا موضوع لگا جس پہ آپ نے زیادہ؟ دیکھیں، ادب جو ہے چاہے اس کی کوئی بھی شکل ہو، ادب میں جو ہے 2 چیزیں ہیں، نظم نثر، بنیادی طور پر اس کے 2 حصے. پھر نظم جو ہے، نظم میں امپورٹنٹ چیز جو ہے شاعری ہے، غزل ہے شاعری میں. اور اس کے بعد جو ہے نثر میں بہت ساری چیزیں ہیں، انشائیہ ہے، سفر نامہ ہے، ناول ہے، لیکن اس سے سب سے جو اٹریکٹیو چیز ہے وہ ہے افسانہ. اب غزل میں یہ ہے کہ غزل میں انسان پر جو ہے آمد ہوتی ہے، آورت تو کوئی معنی نہیں رکھتی کہ آپ جو ہے وہ کچھ ردیف قافیہ ملاتے ہوئے کچھ لکھیں، اس میں کوئی خیال نہ ہو، فکر نہیں ہو،
کوئی ٹیکنیک نہیں ہو، تو غزل میں آمد ہوتی ہے، اور آمد جو ہے غزل میں پورے مصرے کی ہوتی ہے۔ پہلا مصرع جس کو آپ مصرع اولیٰ بھی کہتے ہیں، یا دوسرا یا تیسرا، کسی طرح وہ آپ پہ اترتا ہے، پھر آپ کی قابلیت ہوتی ہے کہ آپ اس مصرے کو یا اس کے خیال کو کس طرح باندھتے ہیں، کس طرح نبھاتے ہیں۔ لیکن افسانہ، میں افسانے کی بھی وضاحت، افسانے کی تو یہ ہے کہ ایک پلاٹ ذہن میں آ گیا، افسانہ ایک نقطہ ہوتا ہے، جیسے آپ پرکار پہ ایک دائرہ کھینچنے کے لیے ایک نقطہ پہلے لگاتے ہیں، پھر آپ کا پرکار جتنا کھلے گا وہ دائرہ نقطے پہ اتنا ہی بڑا رہے گا۔ اب افسانہ ایک نقطہ ہے، وہ جو اس کا تھیم اور اس کا خیال جو ہے وہ ایک نقطے کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ آپ نے روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، آبزرویشن کی، آپ نے کچھ کہ ایک بندہ کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، آپ نے دیکھا، آبزرویشن کی، یہ آبزرویشن ایک نقطہ ہوتا ہے۔ پھر اس کو آپ کس طرح جو ہے نا ماہرانہ انداز میں اس کو جو ہے افسانے کے کالم میں یا سانچے میں ڈالتے ہیں، اور اس میں کتنی جادوگری پیدا کرتے ہیں آپ، تو افسانے کا یہ ہے۔ باقی چیزیں جو ہے وہ اتنی زیادہ اہمیت ادب میں میرا خیال ہے کہ نہیں رکھتی جتنے یہ دو۔ عرض آپ نے کالم نگاری بھی کی، جی ٹھیک ہے نا، اور پھر مختصر عرصے کے لیے پھر کالم آپ نے چھوڑ دیا، وہ وجوہات کیا ہیں؟ کالم نگاری کا یہ دیکھیں، جب آپ ایک چیز لکھتے ہیں تو آپ کو اس کے تمام پہلوؤں سے باخبر ہونا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کالم نگاری جب میں نے شروع کی تو میں ایک ایسا ایرا تھا، ایک ایسا دور تھا جہاں میری جو ہے سروسز وزیروں کے ساتھ تھی، منسٹرز کے ساتھ تھی، تو ان کے ساتھ میری مصروفیت کچھ ایسی تھی کہ مجھے صبح سے لے کر ٹورز پہ جانا، اور یہ تو کالم ایک ذمہ داری ہے، آپ نے وقت پہ کالم لکھنا ہے، وقت پہ کالم دینا ہے، کالم مس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا اخبار جو ہے انتظار کرتا ہے کہ بھئی کالم آئے تو ہم پیج بنائیں، لیکن کالم جو ہے نہیں پہنچتا ہے تو خود بھی شرمندگی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے، آپ کو ادب کے پورے حلقے سے واقف ہونا چاہیے، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ عارف ضیاء بھی آپ کی شاعری سنتے ہیں، اور پہلے اردو کی آپ نے شاعری سنائے، پھر براوی کی سنائے۔ رقص خاک میں میری ایک غزل ہے، سوئے منزل وہ ستمگر نہیں آنے دیتے، واہ واہ، سوئے منزل وہ ستمگر نہیں آنے دیتے، تیرے دربان تیرے گھر نہیں آنے دیتے، تیرے دربان تیرے گھر نہیں آنے دیتے، جلملاتے رہے ایسے تیری یادوں کے چراغ، آنکھ میں کوئی بھی منظر نہیں آنے دیتے، اور ہم تیرے سامنے دیوار کی مانند کھڑے، ہم ہی تم تک کوئی پتھر نہیں آنے دیتے۔ بہت خوب۔ ایسے کچھ لوگ تو ہوں گے جو میری دنیا سے جانے والوں کو پلٹ کر نہیں آنے دیتے، بہت خوب۔ اور یہ میری ماں کی دعائیں ہیں جو ہر طور ضیاء آسماں کو میرے سر پر نہیں آنے دیتے۔ واہ 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 واہ۔ اچھا عارف ضیاء، ایک کتاب پڑھی ہے عشق مرشد، بلکہ ایک ڈرامہ تو نہیں ہے کہ ایک ڈرامہ بھی چلا تھا پی ٹی وی پہ، عشق مرشد، انتصاب سے پہلے دیے گئے ہیں، اس کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعارفی ہے۔ نازبونا گند قاصد مسنے، واہ، نازبونا گند قاصد مسنے، اجرداسا ننکن باید مسنے، واہ، اجرداسا ننکن باید مسنے، وار وارا اونا او ننا وارا بریک، واہ، وار وارا او ننا وارا بریک، عشق چاوا داسا مرشد مسنے۔ بہت خوب عارف ضیاء صاحب جی، تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کا یہ سارا کلام سنا جائے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم مزید پروگرام کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ انشاءاللہ پھر ایک اور پروگرام میں آپ کی شاعری بھی سنیں گے، آپ کی غزلیں بھی سنیں گے، اور آپ کی نظمیں سنیں گے۔ ناظرین، آپ نے عارف ضیاء کی یہ جو شاعری ہے، گفتگو ہے، اور یہ آپ نے سن لی، اور عارف ضیاء سے اگر ہم ڈرامے پہ بات کریں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، شاعری پہ کریں، افسانے پہ کریں، کالم نگاری پہ کریں، تو اور اسی طرح خود رائٹر بھی ہیں، اداکاری بھی کی ہیں، چاکر اعظم جیسا ڈرامہ، بخت نامہ جیسا ڈرامہ، تلخون جن، یعنی یہ کون کون سے ڈرامے کی میں بات کروں۔ بہرحال انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں پھر عارف ضیاء کو زحمت دیں گے، اس وقت تک اپنے میزبان قیوم بیدار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔